دلائل کی بنیاد پر اختلاف کوئی کرتا ہے تو ہمیں پریشانی کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور نہ مجھے ہوتی ہے۔ میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے جا کر مل گئے، وہ ایک ہمیں جو ہے پلیٹ فارم دے کر چلے گئے، ہمیں ایک مشن دے کر چلے گئے۔ یہ جو ہماری جماعت فیصلہ کر رہی ہے، اور اس فیصلے پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کے لوگ لے کر آنے ہیں، دن رات ایک کرنا ہے، محنت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں 99 نیوز NA۔ آج الحمدللہ مجھے خوشی ہے، آج مجھے دوہری خوشی ہے، جس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو الحمدللہ اس چینل کے 1000 جو سبسکرائبر کی ایک شرط ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہے، کہ ایک فیملی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اس کو اس سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے اپنی فیملی سے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے یا یوٹیوب کی دنیا ہے، اس میں جو آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ کو جو سنتے ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی کی طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کو رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ تو یہ تو ہوگی چینل کے حوالے سے خوشخبری ہوگی، اور الحمدللہ یہ ہم اپنی کسی فیم کے لیے یا کسی پیسے کے چکر میں یہ ہم کام نہیں کر رہے۔ الحمدللہ یہ ہم بابا جی کی مشن کی خاطر، تحریک کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد پیسہ ہوتا، شہرت ہوتی، تو اور بہت سارے راستے ہیں جس کو ہم نے جو ہے وہ کٹ کیا، اس طرف آئے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ لوگ ہماری ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے، تو ہم جب آپ سے باتیں شیئر کرتے ہیں نا تو بڑا جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ تو بچپن ہی سے جو ہے نا، میں اپنی بات بتاؤں تو مجھے جو ہے ہماری ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا۔ تو ہسٹری کو پڑھتے پڑھتے جب ہم نے یہ دیکھا، مشکلات برداشت کر کے جو ہے وہ حاصل کیا گیا، کتنی قربانیاں، لاکھوں قربانیاں دے کر، تو دل ہی دل میں جو ہے نا ہم کڑتے رہتے تھے کہ یار ہمارے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی جماعت ہو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا اعلان کرے۔ ہمارے مسلمانوں پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، جب ہم مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، یہ ہماری ہسٹری کے کتابوں میں بھی جو ہے نا یہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ پڑھتے تھے تو ایک نا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا تھا، جوش آتا تھا کہ یار ہمارا اپنا کوئی پلیٹ فارم ہو جس پہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کر سکیں، ہم جو ہے ایک اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ایک دل ہی دل میں ایک خواہش تھی۔ تو آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ ہمارے موبائل کی سکرین پر ہمیں جو ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حیات تھے، ان کی زندگی میں ہی جو ہے وہ ایک کلپ آیا ہمارے سامنے۔ تو یقین جانیں، دوسری بات بھی آپ کا ایسے کر دیتا ہوں، شاید کچھ لوگ اختلاف بھی کریں، اختلاف کی بات کریں تو اگر دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرے، بھائی کا بھائی سے ہو سکتا ہے، بیٹے کا باپ سے ہو سکتا ہے، تو دلائل کی بنیاد پر اختلاف کوئی کرتا ہے تو ہمیں پریشانی کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور نہ مجھے ہوتی ہے۔ تو ایک یار نا وہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے وہ نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دل نہیں بھرتا تھا۔ مثال کے طور پر کیونکہ ہم پڑھنے والے لوگ تھے، مطالعہ کرتے تھے، تو ہمارے کس طرح جو ہے دوسرے ملکوں میں اور کشمیر کے اندر ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے، ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ تو ادھر جب ہم جمعہ بھی پڑھنے جاتے تھے تو ہمارے علماء اکرام جو تقریریں کرتے تھے، اس سے ہمارا دل جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوتا تھا کہ کہیں یہ سننے کو مل رہا ہے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، ادھر ہمارا بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ادھر صرف باتیں ہوتی تھیں کہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، یہ چیزیں سننے کو ملتی تھی۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے
باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن نا وہ ایک جو بندہ مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے تھا کہ ایک جاندار، ایک جوش والی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے کوئی بندہ بیٹھا ہو جو ممبر رسول پر بیان کر رہا ہو جمعہ کے خطبہ کے اندر، جو ہے اور آپ کو قرآن مجید سے آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، مسلمانوں اٹھو جاگو۔ تو وہ اچانک جب میرے سامنے کلپ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا آیا تو وہ میں نے سنا، پھر جو ہے وہ اس کو میں نے یوٹیوب پہ کھولا، سرچ کیا تو تقریریں سنی ایک ایک گھنٹے کی، ساری ساری رات بابا جی کو سنا۔ تو وہ جو دل جو ہے جس دل کو سکون نہیں آ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ دبنگ انداز میں جو ہے وہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے چیزیں نہیں مل رہی تھی، تو وہ الحمدللہ مجھے وہ چیزیں مل گئی۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، تو بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا، پھر بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے جا کر مل گئے، وہ ایک ہمیں جو ہے پلیٹ فارم دے کر چلے گئے، ہمیں ایک مشن دے کر چلے گئے۔ دوسرا میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ جو ہے وہ فرق سمجھاؤں گا پی ٹی آئی کے اندر اور ٹی ایل پی کے اندر۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں وہ ٹی ایل پی نہ کرے۔ ایز اے نوجوان جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، مطالعہ کرنے والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی سوچ یہی ہے کہ لوگ اکثر یہ بھی شاید کوئی سوچتا ہو کہ یار ہماری حکومت نہیں بن رہی، ہمارا اتنا ووٹ ہے، تو اس میں کچھ پیچیدہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی جس میں ضرورت ہے۔ ہم اپنی جو ہے وہ جماعت سے بھی یہی توقع کرتے ہیں، اپنے امیر محترم سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں، مثال کے طور پر اقتدار کے نشے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ادھر سے ملا لیا، کوئی ادھر سے کھینچ کر ملا لیا، مطلب ان کی اگر اب تک ہم کارکردگی دیکھیں تو نہ تو ان کے پاس کوئی اچھا وزیر خزانہ ان کے پاس تھا، کبھی وہ کن کو لگاتے تھے کبھی کس کو، منسٹریاں وہ چینج کرتے رہے ہیں، مطلب ایک منسٹری کے لیے کوئی ان کے پاس ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو قابل ہو، جو اس منسٹری کو سنبھال سکے، اس طرح کا کوئی قابل بندہ نہیں تھا۔ باقی چیئرمین اب جو ہے وہ ان کا ایک مسئلہ بن گیا، تو ابھی جو نیا انہوں نے چیئرمین اپنا منتخب کیا ہے تو اب اس کی جو ہسٹری نکل رہی ہے، اس کو جو تراشا گیا ہے، اس کی جو تربیت کی گئی ہے وہ پیپل پارٹی کے اندر ہوئی ہے۔ تو ایک سال کے اندر اگر بندہ پی ٹی آئی کو میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، تو کیا توقع سے کی جا سکتی ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ٹی ایل پی سے یہ توقع ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم اپنی حکومت بنانے کے لیے کہ ہم کسی کو غلط بندے کو ساتھ ملا لیں، چاہے ہماری حکومت نہ آئے، چاہے ہمیں جو ہے نیکسٹ 5 سال جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے، لیکن یہ جو ہماری جماعت فیصلہ کر رہی ہے اور اس فیصلے پر جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کے لوگ لے کر آنے ہیں، ہم نے کوئی ادھر ادھر سے بھاگا ہوا بندہ یا جو تحریک کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا جو ہمارے مشن میں خلل ڈال سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ نہیں ملانا۔ تو اس مقصد پہ، اس مشن پہ جو وہ ہماری جماعت ڈٹی ہوئی ہے، اس پر ہم دونوں ہاتھوں سے جماعت کو اور ہمارے جو اراکین شورا ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، یہ جب دین اقتدار پر آنا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے آنا ہے، یہ ہماری محنت رنگ لائے گی، بابا جی کا اخلاص انشاءاللہ ایک دن دین تخت پر آنا ہی آنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو اسی دن آنا ہے، اس سے نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کی جو ہے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دلائل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو پی ٹی آئی نے کی۔ پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں اب ان باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، تو ہم ٹی ایل پی سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ان امیدواروں کو لایا جائے جو پڑھے لکھے ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اور جو ہے وہ قانون کو بھی جانتے ہوں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری جماعت الحمدللہ فیصلے کر رہی ہے وہ بہت بہتر کر رہی ہے، ہم ان فیصلوں سے خوش ہیں۔ تو دوسری آج بڑی جو مجھے دلی ایک سکون ملا، تو ہمارے حلقے میں الحمدللہ جو ہمارے امیدوار ہیں
وہ بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں الحمدللہ. انہوں نے جو ہے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. جو ہمارے حلقے پی پی 186 کے عمر عدنان ایڈوکیٹ صاحب، وہ پڑھے لکھے ہیں، ایڈوکیٹ ہیں الحمدللہ. وہ ایک قانون کو بھی جاننے والے ہیں. اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ہمارے رانا فضل نسیم صاحب پڑھے لکھے ہیں. تو اس حوالے سے اب الحمدللہ انہوں نے سرگرمیاں جو ہیں سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے اکاڑا کا جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں الحمدللہ بابا جی کی بارگاہ میں جو ہے وہ سیٹیں بھی جو ہے وہ پیش کریں گے اور اسمبلیوں کے اندر بھی اپنا کردار ادا کریں گے الحمدللہ. تو ہمارے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضد بازی نہیں ہونی چاہیے. تو جب جو بھی طریقہ کام کر رہے ہیں آپ اس کو سپورٹ کریں. اس میں آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. ہم سب ایک ہی مرد کلندر کے مشن پر کھڑے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر کھڑے ہیں. ہم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر کھڑے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ضد بازی نہیں کرنی. جتنا کوئی کر سکتا ہے. آپ کارکن ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھوڑے بہت پیسے سے نوازا ہے تو آپ اب کوشش کریں. جو ہمارا 20 نکاتی منشور ہے ہمارا، جس میں ہمارے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ تحریک جو ہے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے گا ہمیں خدمت کرنے کا اس قوم کا تو ہم کیا کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ گوگل سے آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کسی بھی فلیکس والی دکان سے جو ہے وہ اس کو پرنٹ کروائیں اور اپنے اپنے گھروں کے سامنے لگائیں، اپنے اپنے دکانوں کے سامنے لگائیں. اور جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی عہدہ ہے، کارکن ہیں، امیدوار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، کوئی بھی آپ کا عہدہ ہے، تو ہم الحمدللہ اب ہمیں جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کو بہت تیز کرنا ہے، دن رات ایک کرنا ہے، محنت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے. ہر بندہ یہی سمجھے کہ میں نے تخت پر جو ہے وہ دین کو لے کر آنا ہے، میں نے لے کر آنا ہے. اس لگن کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ محنت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب اسمبلیوں کے اندر جو ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے اور پوری دنیا کی جو ہے وہ آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کانوں کے پردے بھی کھل جائیں گے. اب ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آ چکے ہیں اس ملک کے اندر جس ملک کے پاس ایٹمی پاور ہے. تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، کوئی قرآن کی گستاخی کرے یا ہمارے کسی مظلوم مسلمان پر ظلم کرے. تو انشاءاللہ العزیز یہ دن آنے والے ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے امیر محترم کے پیچھے بیت المقدس میں بھی جمعہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. آمین.